بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے فضائل و مناقب پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ مشہور و معروف صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مکہ معظمہ آ کر مشرف باسلام ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنے قبیلے کا نقیب بنا کر روانہ فرما دیا تھا۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد دونوں میں شرکت فرمائی اور غزوہ احد میں شہید بھی ہو گئے۔ شہادت سے پہلے ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے اپنے بیٹے حضرت جابر سے فرمایا، کل شہید ہونے والے لوگوں میں سے میں سب سے پہلا انسان ہوں گا۔ تم میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور میرے ذمے جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کر دینا۔ مشرکین نے ان کو قتل کرنے کے بعد جب غزوہ احد میں ان کو شہید کر دیا گیا تو مشرکین نے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعضائے جسم کو کاٹ کاٹ کر ان کا مسلح بنایا، جس کی وجہ سے آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت حزام اور بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت گہرا صدمہ ہوا۔ آپ بہت زیادہ روئے اور پریشان ہوئے۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ بن عمر کی شہادت کے بعد اپنے مقرر فرشتوں کو مسلسل ان کے اوپر سائے کے لیے لگا دیا ہے، یعنی اللہ کے مقرر فرشتے مسلسل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ خاندان اور گھر والوں کے مشورے کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر کے جنازے کو غزوہ احد سے، احد کے میدان سے اپنے علاقے میں لایا گیا آبائی قبرستان میں تدفین کے لیے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے جنازے کو احد کے میدان میں بلوایا اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک قبر میں دو تین شہداء کو دفن کرنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ تعداد شہداء کی زیادہ تھی۔ جو شخص ان میں قرآن کا زیادہ حافظ و عالم ہوتا اس کو مقدم الی القبلہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ایک یا دو شہیدوں کے ساتھ دفن کیا اور ان کو آگے رکھا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بالمشافہ تکلم نہیں فرماتا ہے، لیکن تمہارے والد سے بالمشافہ گفتگو ہوئی ہے، اور اللہ نے ان سے یہ بھی فرمایا، میرے بندے جو چاہے مانگو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس پر تمہارے والد نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ دوبارہ آپ کے راستے میں شہادت نصیب ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میری جانب سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر کے متعلق نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کو پانی کے بہاؤ نے کھول دیا تھا۔ لوگوں نے ان دونوں صحابہ کرام مبارک نعشوں کو وہاں سے منتقل کرنے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا تو دیکھا دونوں کے جسم بالکل صحیح سالم ہیں اور تر و تازہ ہیں، جیسا کہ آج ہی ان کا انتقال ہوا ہو اور ان کی تدفین آج ہی عمل میں آئی ہو، حالانکہ اس وقت ان حضرات کی شہادت کو تقریباً 46 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر بن حزام حضرت جابر کے والد، یقیناً قرآن مجید میں اللہ نے جو فرمایا کہ لا تقولوا امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہداء حقیقت میں ان کا مقام عند اللہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تم لوگ محسوس نہیں کرتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر
کہ قبر کو جب کھولا گیا تو اس سے بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کا بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ان کو آج ہی دفن کیا گیا ہے اور آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ہے مختصر تاریخ آپ کی، جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، مشہور صحابی ہیں، احد میں آپ شہید ہوئے ہیں اور آپ بھی پھر احد کے میدان ہی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحابہ کرام کی سیرت، ان کی تاریخ اور فضائل کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔